بسم اللہ الرحمن الرحیم دزارہ چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی شخص کے اندر قوت مردانگی کی کمی ہو تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے دواؤں کا استعمال کیا جائے یا غذاؤں کا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر ایسے شخص کے ذہن میں ایک نہ ایک بار ضرور آتا ہے جو اس مرض میں مبتلا ہے۔ اب اس مرض میں مبتلا لوگوں کو اپنا علاج دواؤں کے ذریعے کرنا چاہیے یا غذاؤں کے، اور ان دونوں میں زیادہ بہتر کون سا علاج ہے، انشاءاللہ ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کو لاسٹ تک پورا ضرور دیکھیں۔ قوت مردانگی کی کمی دور کرنے اور بڑھانے کے لیے دواؤں سے زیادہ غذاؤں سے فائدہ پہنچتا ہے۔ طاقت پہنچانے والی غذائیں ہی اصل قوت مردانگی پیدا کرتی ہیں۔ بہت سارے تجربات اور تحقیقات کے بعد یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ دواؤں سے حاصل کی گئی طاقت جلد ختم ہو جاتی ہے، جبکہ غذاؤں سے حاصل کی گئی طاقت لمبے سمے تک رہتی ہے۔ قوت مردانگی کو بڑھانے کے لیے ایسی غذائیں کھائیں جو بہت زیادہ طاقت و قوت پیدا کرنے والی ہو، جیسے گھی، دودھ، شہد، گوشت، انڈا وغیرہ۔ جس قدر طاقت و قوت پیدا کرنے والی غذائیں ہضم ہوں گی، اسی قدر قوت مردانگی میں حیرت ناک فائدہ ہوگا۔ غذاؤں میں ایسی غذاؤں کا استعمال کریں جو طاقت و قوت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ جلد ہضم بھی ہو جاتی ہو، کھانے میں لذیذ اور خوشبودار بھی ہو تاکہ کھانے کی طرف رغبت ہوں۔ غذا کے ساتھ ساتھ خوشبو والے تیل کی مالش کریں، زیادہ سے زیادہ خوشبو سونگھیں، طبیعت کو خوش رکھیں، روزانہ ورزش کریں، تازہ یا ہلکے نیم گرم پانی سے غسل کریں، رنج و غم، فکر اور سوچ سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے پرہیز کریں، کھٹی چیزیں بالکل نہ کھائیں، نشہ والی چیزیں جیسے شراب، افیون، گانجا، بھانگ وغیرہ سے پرہیز کریں، تازہ اور صاف ہوائیں لے کر جسم کو راحت پہنچائیں، صبح شام گارڈن وغیرہ کی سیر و تفریح کریں۔ یہ سب باتیں مفید اور قوت مردانگی کو بڑھانے کے لیے ضروری ہیں۔ اچھی صحت کے لیے معدہ کا نظام صحیح ہونا ہر حال میں ضروری ہے۔ جس کا معدہ اچھا اس کی صحت اچھی۔ معدہ اگر اچھا ہے تو سوکھی روٹی اور چٹنی کھانے سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اور معدہ خراب ہے تو دیسی مرغ مسلم اور قیمتی عمدہ سے عمدہ غذا کھانے سے صحت بگڑ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر معدے میں بیماری ہے تو یہ بیماری تمام بدن میں پھیل جاتی ہے، اس لیے معدے کا خاص خیال رکھا جائے۔ جب بھوک لگے تو کھائے، اور جب کچھ بھوک رہ جائے تو کھانا چھوڑ دیں، تاکہ تھوڑے ہی مقدار میں جو غذا ہم کھائیں پیٹ کی مشین میں اچھی طرح ہضم ہو سکے اور خون بنا کر جسم کو طاقت پہنچائے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ پھر انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔